السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ کا استقبال ہے ہمارے اس یوٹیوب چینل لرن وتھ صدیق احمد میں۔ آج آپ کے سامنے ہم پیش کرنے والے ہیں حقیقی منظر کشی سے متعلق تفصیلات۔ اگر آپ بھی ہمارے چینل پر نئے ہیں اور اب تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو پر آپ مطلع ہو سکیں۔ آئیے چلتے ہیں اس کی تفصیلات کی طرف۔ حقیقی منظر کشی کہتے ہیں کسی بھی منظر کو اس طرح لکھنا کہ پڑھنے والا یوں محسوس کرے کہ وہ اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ یاد رہے، منظر کشی کو 3 قسموں میں تقسیم کر کے اس وجہ سے پیش کیا گیا تاکہ آپ کو منظر کشی پر مکمل طور پر جہات ستہ سے عبور حاصل ہو جائے۔ در حقیقت منظر کشی پیش کردہ تینوں قسموں کے مجموعے کا نام ہے۔ ایک منظر کشی میں ان تینوں طرح کی چیزوں کا بیک وقت پایا جانا ضروری ہے۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں جو پچھلے اسباق میں آپ کے سامنے پیش کی گئی؟ نمبر 1 گاؤں کی منظر کشی، نمبر 2 عمارت کی منظر کشی، نمبر 3 جسمانی ساخت کی منظر کشی۔ یہ 3 اسباق بالترتیب آپ کے سامنے پیش کیے گئے اور اس سے پہلے منظر کشی کی تفصیلات آپ کے سامنے پیش ہوئی۔ اب ان چاروں اسباق کو ملا کر اس کے بعد جو مجموعہ نکلے گا اور جو اہم چیزیں تیار ہوگی وہ اصل میں منظر کشی کہلاتی ہے۔ ایک منظر کشی میں ان تینوں طرح کی چیزوں کا بیک وقت پایا جانا از حد ضروری ہے، تبھی جا کر آپ کی منظر کشی کامیاب کہلائے گی۔ ان تینوں قسموں میں سے کسی بھی قسم میں کوئی کمی واقع ہو جائے تو صحیح نقشہ ذہن میں آنا مشکل ہے۔ اگر آپ نے کہانی، ڈرامہ یا ناول دیکھا ہو تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس میں کتنا کامیاب اور واضح نقشہ کھینچا جاتا ہے کہ پڑھنے والا اپنے بارے میں خیال کرنے لگتا ہے کہ کتاب میں جن کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے وہ میں ہی ہوں، پھر بڑے ہی لطف کے ساتھ اسے پڑھتا ہے۔ اسی طرح ہماری کوشش بھی یہی ہونی چاہیے کہ ہم اس طرح نقشہ کھینچنے میں کامیاب ہو سکیں جس سے قاری اچھی طرح بات کو سمجھ جائے۔ وضاحت اور پیش کردہ منظر کشی میں کسی بھی قسم کی تشنگی باقی نہ رہ سکے۔ ایک کامیاب منظر کشی ہم اسی وقت کر سکیں گے جبکہ ہم نے منظر کشی کی پیش کردہ تینوں قسموں کی مکمل رعایت رکھی ہو۔ بصورت دیگر ہماری منظر کشی کامیاب نہیں ہو سکتی، کیونکہ تینوں قسموں میں سے کسی بھی قسم کے ایک جزو کو حذف کر دیا گیا یا بیان ہی نہیں کیا گیا تو منظر کشی میں تشنگی واقعی باقی رہ جائے گی اور عیب دار ہو جائے گی۔ اس کو بھی 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ نمبر 1 تدریسی یعنی تصویری، نمبر 2 خیالی یعنی ادبی۔ پہلی قسم میں تصویر دیکھ کر اس کی وضاحت اچھے انداز میں پیش کی جاتی ہے، ایک ایک چیز کو واضح انداز میں کھول کر بیان کیا جاتا ہے، اور یہ عام طور پر ابتدائی درجے کے طلباء سے یہ کام لیا جاتا ہے۔ نیز اسکول و کالج میں کچھ ڈسکرپشن دیے جاتے ہیں، کچھ تصویر دی جاتی ہے اور اس کے اندر لکھنا رہتا ہے کہ تصویر میں کیا چیزیں دی گئی ہے، تصویر میں کیا کیا چیزیں بیان کی گئی ہے، اسے تحریری شکل میں لانا ہے۔ تو یہ ایک آسان طریقہ ہوتا ہے منظر کشی کو سمجھنے کا۔ دوسری قسم یہ ہے کہ خیالی نقشہ کھینچا جائے۔ کہیں جاتے ہیں، کوئی منظر دیکھتے ہیں تو تحریری صورت میں اس منظر کی عکاسی کی جاتی ہے، اور یہ کہانی، سفرنامہ، ڈرامہ، ناول وغیرہ بھی اس صنف میں داخل ہے۔ اب چلتے ہیں حقیقی منظر کشی کے اصول و ضوابط کی طرف۔ کسی بھی منظر کو دیکھ کر اس کی پہچان کرتے ہوئے یہ بتانا کہ یہ کس جگہ کا اور کس تاریخ کا منظر ہے۔ نیز نظر آنے والا ماحول اور موسم بھی بیان کیا جائے۔ تاحد نگاہ جو کچھ بھی نظر آئے اسے منظر کشی میں بیان کرنا ضروری ہے۔ نمبر 2 منظر سے متعلق مواد فراہم کرنا یعنی مکمل تفصیل شامل کرنا۔ نفس مضمون میں کرداروں کی کیفیات، افعال اور صفات بھی بیان کرنا لازم ہے۔ نمبر 3 منظر کے مطابق خوبصورت الفاظ لانا، املا اور قواعد کی غلطیوں کو دور کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ نمبر 4
اردو کے قواعد کی روشنی میں اس میں صفت، حروف ربط، مرکب الفاظ اور تشبیہات کا عمدہ انداز میں استعمال کرنا چاہیے۔ نمبر 5، منظر کشی کو ختم کرتے ہوئے پیش کردہ منظر کے حوالے سے اپنی رائے اور احساسات کے ساتھ بہترین تجاویز بھی رکھنا ہے جس سے اس میں مزید بہتری لائی جا سکے۔ اب یہ تو کچھ اصول و ضوابط ہو گئے، اب چلتے ہیں طریقے کی طرف۔ تینوں قسم کی منظر کشی کے طریقے اور اصول و ضوابط کو سامنے رکھتے ہوئے سب سے پہلے تاریخ، دن اور جگہ کی تعین کی جائے۔ اب اس جگہ سے متعلق جو تفصیلات ہیں اسے رف میں جمع کر لیا جائے۔ کیفیات، ماحول، موسم اور وہاں پر تحت نگاہ موجود تمام چیزوں کی تفصیلات کو قلم بند کرنے کی کوشش کریں۔ ہر نقل و حرکت کو محفوظ کریں۔ اب ترتیب وار ہر ایک پر نمبر لگا دیں کہ کس کو کس نمبر پر کس ترتیب پر بیان کرنا ہے۔ اب عمدہ تعبیرات منظر کے مطابق خوبصورت الفاظ رف میں محفوظ کر لیں۔ اب موقع محل کی مناسبت سے دلکش انداز میں نقشہ کھینچنے کی کوشش کریں۔ پرکشش تشبیہات کو بھی اس میں شامل کریں۔ اب آخر میں پیش کردہ منظر کے متعلق اپنے جذبات و احساسات کا اظہار کرتے ہوئے بہترین تجاویز قلم بند کریں۔ اپنی منظر کشی کی کامیابی کو جانچنے اور پرکھنے کے لیے آپ اصول و ضوابط کی روشنی میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے بعد آپ یہ محسوس کریں کہ اس میں حقیقی عکاسی ہو رہی ہے یا نہیں۔ قاری اسے پڑھتے ہوئے اس منظر کو بعینہ ہی ویسا ہی محسوس کر پائے گا یا نہیں جیسا ہم نے محسوس کیا۔ اگر یہ سب چیزیں کامیاب ہے تو منظر کشی بھی کامیاب سمجھی جائے گی، ورنہ اس کی کمی اور کوتاہی کو دور کرنے کی سخت ضرورت ہے۔ اس طرح منظر کشی کا سفر اختتام کو پہنچے گا۔ اب چلتے ہیں عملی مشق کی طرف۔ اس کی عملی مشق کے 2 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ ایک ایسی تصویر کو لے کر اس کی عکاسی کرنے کی کوشش کی جائے جس میں مختلف مناظر، نقل و حرکت، بہت سی چیزیں موجود ہوں، اور یہ دیکھا جائے کہ تحریری نقشہ اچھے طور پر ہم کھینچ پا رہے ہیں یا نہیں۔ اسی طرح 2-3 مرتبہ مشق کرنے سے منظر کشی آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی۔ اس کے بعد مزید اس میں پختگی کے لیے کسی بھی منظر کی ویڈیو چلا کر اس کا نقشہ کھینچا جائے، یا پھر کہیں گھومنے گئے ہوں اسے یاد کر کے بہترین انداز میں قوت تخیل یعنی سوچ و فکر اور تعبیرات کی مدد سے اس کا نقشہ تحریری شکل میں کھینچنے کی کوشش کریں۔ اب اپنی تحریر کو کسی ماہر استاد سے چیک کرائیں اور ان کی ہدایات پر عمل کریں۔ آپ کے عملی مشق کے لیے اس سبق کے بعد ساتھ ہی میں ایک ویڈیو شیئر کی جا رہی ہے جس میں ہوا کے چلنے کی آواز ہے اور ارد گرد درخت کے پودے نظر آ رہے ہیں۔ اگر آپ کے پاس میں کوئی تصویر نہ ہو یا آپ کی سمجھ میں کچھ نہ آئے تو ایسی صورت میں آپ اس کی منظر کشی سے شروع کر سکتے ہیں اور اس پر مشق کر سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو ہمارا سبق سمجھ میں آیا ہوگا۔ ہمارے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمیں سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ مزید نئی ویڈیوز کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔